ہارون الرشید کا زمانہ تھا اور اس کی بیوی تھی زبیدہ، ایک سیرت بیوی، انتہائی محبت تھی ہارون الرشید کے اپنی بیوی کے ساتھ۔ ایک تاریخی باب ہے کہ ان دونوں کے آپس میں بیچ میں کتنی محبت تھی، لیکن شوہر اور بیوی کے درمیان بعض وقت کچھ باتیں ناگوار گزرتی ہے اور پھر کوئی نوبت طلاق تک بھی پہنچتی ہے۔ تو ایک دفعہ رات کو دونوں کوئی گپ شپ لگاتے تھے تو کوئی ایسی بات نکل گئی ہارون الرشید کے منہ سے کہ زبیدہ نے کہا کہ آپ تو جہنمی ہیں۔ بیوی کے ساتھ شوہر آزادی کرتا ہے تو ایسی بات نکلتی ہے بیوی کے منہ سے، تو زبیدہ نے کہا کہ آپ جہنمی ہیں، دوزخی ہیں۔ بس ہارون الرشید تو غصہ آیا، اس نے کہا اگر میں دوزخی ہوں، جہنمی ہوں، تو آپ مجھ پہ 3 طلاق پہ آزاد ہو، 3 طلاق ہے۔ مجھے بات نکل گئی، فوراً زبیدہ قطار ہوئی کہ آپ نے کیا کہا؟ ہارون الرشید نے کہا تم نے مجھ جہنم میں کیا کہا، کیوں کہا؟ بس بات سے منہ سے بات نکل گئی، خود سے مار جو بھی کرتا، لیکن یہ کیوں کہا؟ ابھی ہارون الرشید بھی عجیب مسئلے میں پڑ گیا، ایک عالم سے دوسرے سے پوچھتا ہے مسئلے کا حل کیا ہے، اور ان کے علماء کون ہیں، ان کی شورا کے ممبران کون ہیں، پارلیمنٹ کے ممبران کون ہیں، علماء کرام ہے۔ وہ دور علماء کا تھا، امام ابو یوسف تھا ان کا چیف جسٹس قاضی القضاء۔ اسی زمانے میں کتنے بڑے لوگ موجود تھے، محمد ابن حسن شیبانی، امام ظفر حسن ابن زیاد، امام مالک رحمہ اللہ جیسے شخصیات تھے، جبال العلم تھے۔ مسئلہ مشہور ہوا کہ ہارون الرشید کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا ہے، کسی کے پاس جواب نہیں تھا۔ بھئی اس کا یہ تو معلق طلاق ہے، یہ معلومات کرنا چاہیے کہ ہارون الرشید جنتی ہے یا دوزخی۔ اگر جنتی ہے تو بیوی کی طلاق نہیں ہوئی ہے، اگر دوزخی ہے تو طلاق ہوئی ہے، لیکن جنتی اور دوزخی کا علم تو اللہ کے پاس ہے، کسی کو معلوم۔ اب کیا مسئلہ بنے گا؟ لوگ حیران، علماء حیران، فقہا حیران، محدثین حیران، مجتہدین حیران، ہم کیا جواب دیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک آدمی اور جنت کے درمیان ایک بالش کا فاصلہ ہوتا ہے، اتنا، لیکن آخر وقت میں ایسا کام سرزد ہو جائے گا کہ جنت کے بجائے وہ جہنم چلا جائے گا، اور ایک آدمی اور ان کی جہنم کے درمیان ایک بالش کا فاصلہ ہوتا ہے، ایسا کام کرتا ہے کہ جہنم کے بدلے وہ جنت جائے گا۔ یہ تو اللہ کے علم میں ہے، اس پر کوئی ملائکہ مقربین کو بھی یہ پتہ نہیں۔ سارے لوگ پریشان ہیں، حیران ہے، ہارون الرشید بھی، زبیدہ بھی۔ اسی وقت میں محمد ابن ادریس شافعی رحمہ اللہ، چھوٹا طالب العلم تھا، چھوٹا طالب العلم، چھوٹا تھا، نوجوان تھا، ابھی بالغ بھی نہیں ہوا تھا۔ وہ سیکھتا بھی تھا اور سکھاتا بھی تھا، متعلم بھی تھا اور معلم بھی تھا۔ امام شافعی چھوٹی عمر میں درس کو بیٹھا کرتا تھا، چھوٹی عمر، بہت بڑے بڑے علماء ان سے سیکھتے تھے۔ جب وہ حاضر ہوئی ہارون الرشید تخت شاہی پر بیٹھا تھا، کہا بیٹا میرا مسئلہ آپ کو معلوم ہے؟ جی ہاں۔ کیا حل ہے؟ امام شافعی نے کہا 2 باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنی بیوی کو پردے میں لائیں تاکہ میں بات پوری طریقے سے سن سکوں، دوسری بات یہ کہ آپ تخت شاہی سے اتر جائے، میں چل کر بیٹھوں گا، آپ پوچھ لیں گے، میں جواب دوں گا، پھر آپ جانے آپ کا تخت جانے۔ یہ تو علم کی بے ادبی ہے کہ آپ تخت شاہی پر بیٹھے ہیں، اب میں نیچے کھڑا ہوں، آپ ان سے مسئلہ دین کا مسئلہ پوچھتے ہیں۔ دین کو ذلیل نہیں کر سکتا، دین کو ذلیل نہیں کر سکتا۔ علم ایک رعیتی عشان چیز ہے، آپ اتر جائے، میں اوپر چل کر آپ پوچھ لیں، میں جواب دوں گا، پھر آپ جانے آپ کا تخت جانے۔ ہارون الرشید نے زبیدہ بلا لیا اور دونوں نیچے اتر گئے۔ امام شافعی بچہ 12-13 سال کا اوپر چل گیا۔ اس نے پوچھا کیا کہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے اس کو دوزخی کہا۔ سچ ہے جی؟ آپ نے کیا؟ ہاں میں نے کہا کہ اگر میں دوزخی ہوں تو آپ مجھ پر 3 طلاق۔ پوچھا امام شافعی نے ہارون الرشید کو، ایک بات پوچھتا ہوں،
اپنے اللہ کے ڈر کی وجہ سے کہ قیامت کے دن اللہ کے حضور حاضر ہوگی، کبھی رویا ہے؟ آنسو بہایا ہے؟ ہارون رشید نے کہا کہ یہ بات تو بتانے کی نہیں ہے، میری آئے گی، لیکن جب آپ نے پوچھا تو میں بتاؤں گا۔ ہر رات اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر روتا ہوں، تہجد کو اٹھتا ہوں، گڑ گڑاتا ہوں، یہ میری بیوی میری گواہ ہے اور میرا اللہ شاہد اور گواہ ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ یا اللہ آپ کے حضور حاضری ہوگی، بہت بڑی رعیت کی ہے، یا اللہ ان کا کیا ہوگا آپ پوچھیں گے، لوگوں کے حقوق کا پوچھیں گے، میں کیا جواب دوں گا رب العالمین؟ یہی بات ہے آسان۔ اچھا، ہر رات میں روتا ہوں، گل کڑا کر روتا ہوں۔ ہمارے حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کتنے بڑی شخصیت تھے، کتنے بڑی شخصیت، ایسی شخصیت، ان کی عبادات آپ دیکھ لیں، ان کی تاریخ دیکھ لیں کہ کتنا عابد و زاہد شخصیت، اور حدیث اور قرآن کی کتنی خدمت کی ہے، اور کمیٹیاں بنائی تھی اس نے قرآن و سنت کی اور فقہ اور استنباط و اجتہاد کی مسائل کا، اور 12.5 لاکھ مسائل قرآن و سنت سے اس نے اور اس کے شاگردوں نے نکالے ہیں۔ لیکن بیوی فرماتی ہے یہ امام ابو حنیفہ جیسی شخصیت صاحب جب تہجد کی نماز سے فارغ ہوتا، قبلہ رخ ہو کر، ان کی بڑی داڑھی تھی، بڑی اور سفید داڑھی تھی، اپنے داڑھی کو پکڑ کر اپنے آنکھوں کے سامنے ایسے طریقے سے نہ کر گڑ گڑا کر روتا تھا کہ یا اللہ ابو حنیفہ کے پاس کچھ بھی نہیں، خالی ہاتھ آپ کے ہاں آ رہا ہے، اللہ ابو حنیفہ کے سفید داڑھی کا لحاظ کیا کرے یار۔ یہ ہے ان کا حال۔ یہ ایک وقت نہیں، ہر رات امام ابو حنیفہ اپنے سفید ریش اور بالوں کو اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے التجا میں ہے کہ اللہ آپ کی حضور جا کر کیا کہوں میں آپ کو، میرے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، یہ سفید بال ہے، اور آپ نے فرمایا ہے کہ اللہ سفید بالوں سے حیا کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ امیر المؤمنین فی الحدیث، بہت بڑی چوٹی کا عالم، متقی اور پارسا شخصیت، مرنے کے وقت جب اس کا نزع کا وقت اور مرنے کا وقت آپ تاریخ دیکھ لیں، اسی وقت وہ اپنے شاگردوں کو درس حدیث کرتا تھا اسی وقت، اور جب انتہائی جسم درد لگے تو شاگردوں کو کہا کہ مجھے اٹھاؤ، زمین پہ رکھ لو۔ شاگردوں نے اٹھا کر زمین پہ رکھ دیا، کہا یہ بستر اور یہ مستند ہٹاؤ، یہ ہٹاؤ، اس مٹی پر میں ابھی بیٹھوں گا۔ شاگردوں نے کہا کہ حضرت آپ کا لباس وہ تو وہ کیا ہوں گے، وہ تو خراب ہوں گے، وہ تو مٹی کے ساتھ لگ جائیں گے، یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ کہا تھوڑی دیر میں اس مٹی کو جانے والا ہوں، تھوڑی دیر میں اس مٹی کو جانے والا، اور پھر گڑگڑا کر رو کر بلند آواز سے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر آگے نہ بڑھ سکا، آگے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر آگے نہ بڑھ سکا، اور کڑکڑا کر اور چلا کر رویا، یا الہ العالمین عبداللہ ابن مبارک خالی ہاتھ آپ کے ہاں آ رہا ہے، کیا کریں گے؟ اور اسی چیخ و پکار میں روح پرواز کر گئی۔ یہ ہے استحضاء۔ اس سے بڑھ کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، بھائی امیر المؤمنین فی الحدیث، او محدث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، 5374 احادیث امت تک پہنچے ہے، پتہ نہیں اور کتنی ان کے پاس ہوتی، یہ تو ہمیں جو پہنچے ہیں، اور کیسی زندگی گزاری انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، بیان نہیں کر سکتے ہم۔ روٹی نہ تھی اور بھوک کی وجہ سے پتھر باندھ کر رکھتے تھے اپنے پیٹ پر
اور خود ایک دفعہ فرمایا ان کے ساتھ ایک قیمتی رومال تھا اور کھانا کھا رہا تھا تو اس نے کہا واہ 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 واہ. اسی رومال میں ابو ہریرہ ناک کو صاف کرتا ہے. اسی وقت یاد آ گئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے ہاں بے ہوش پڑا رہتا اور لوگ میرے سروں کو ٹوکر دیتے تھے پاؤں سے کہ ابو ہریرہ دیوانہ ہو چکا ہے. واللہ 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 میں مجنون نہیں، دیوانہ نہیں ہوتا، بھوک کی وجہ سے میں بے ہوش رہتا. کھانا نہیں کھایا، خالی پیٹ بھوکا پیاسا رسول اللہ کے سامنے بیٹھ کر حضور پاک سے احادیث سنتا، لیکن جب مرتا ہے تو روتا ہے، زارو قطار روتا ہے. اور صحابہ ارد گرد بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں ابو ہریرہ کیوں روتے ہو؟ اب تو جلد اپنے محبوب کے ساتھ ملنے والے ہیں، ہمارا سلام عرض کر دینا. صحابہ ایک دوسرے کو یہ وصیتیں کرتے تھے، موت کے وقت یہ وصیتیں کرتے تھے کہ ابھی تھوڑی دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات ہونے والی ہے تمہاری، ہمارا سلام عرض کر دے. ابو ہریرہ روتا تھا. بھئی آپ کیوں روتے ہیں؟ کیوں روتے ہیں؟ ڈرتے ہو؟ کہاں ڈرتا. اوہ کیوں ڈرتے ہو؟ اوہو روزانہ کے حساب سے حضرت ابو ہریرہ 1000 مرتبہ استغفار پڑھا کرتے تھے، 1000 مرتبہ. اور ایک رسی بنائی تھی، اس کو گرہ دیے تھے. اسی زمانے میں تسبیح وغیرہ نہیں تھے، اس پر تسبیحات 10,000 اور 12,000 تک تسبیحات وہ پڑھتے تھے روزانہ کے حساب سے. اور حدیث کا طرف اور فرماتے ہیں کہ ڈرتے ہو؟ ہاں ڈرتا. کیوں ڈرتے ہو؟ سفر بہت طویل ہے اور سامان کم ہے، بہت طویل سفر ہے. واقعی جب موت کے سفر پر کچھ جائیں واپس آ سکتا ہے؟ سعودی جا کر 2 سال بعد 3 سال پر واپس آئے گا، لندن جا کر 5-6 سال بعد واپس آئے گا. لیکن موت کے سفر پر کوئی جائے کب واپس آئے گا؟ واپس آنے کا سوچ بھی نہیں سکتا. تو سامان بہت کم ہے اور سفر بہت لمبا. جب یہ حال حضرت ابو ہریرہ، حضرت امام ابو حنیفہ اور حضرت عبداللہ بن مبارک کے عاجزوں کا کیا حال ہوگا؟ جب یہ کہا کہ ہر رات روتا ہوں، اللہ کی حضور جا کر میں کیا جواب دوں گا؟ امام شافعی نے کہا بھائی بیوی طلاق نہیں ہے تمہاری بیوی. تو علماء سے بڑے بڑے اکابر انہوں نے فوراً پوچھا کہ کہاں بس سے مسئلہ نکالا. آپ نے پوچھا آپ روتے ہیں؟ ہاں. ڈرتے ہیں؟ ہاں. اور بیوی طلاق نہیں ہوئی یہ کہاں سے نکالا؟ کہا اللہ کی کتاب سے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. یہ تو اللہ تاکید کے ساتھ فرماتا ہے کہ کوئی میرے ڈر کے وجہ سے، میرے حضور آنے کے وجہ سے روئے تو وہ دوزخی نہیں جنتی ہے. لہذا ہارون رشید روتا ہے، ڈرتا ہے اور ہر رات یہ منظر پیش کرتا ہے. لہذا یہ جہنمی نہیں جنتی ہے، بیوی اپنے طلاق واقع نہیں ہوئی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ احد کے پہاڑ کے ساتھ کہیں چل رہا تھا. ایک بدوی آدمی تھا، غلام، اور بکریاں چراتا تھا. عبداللہ ابن عمر نے امتحاناً آزمائش کے طور پر اس کو کہا بیٹا ایک بکرا بیچ دو ہمیں، ہم ابھی ذبح کریں گے، آپ بھی گوشت کھائیں گے ہم بھی کھائیں گے. اس نے کہا، وہ بدوی نے، وہ اعرابی نے، وہ غلام نے، اس نے کہا کہ یہ تو میرے نہیں ہے، یہ تو میرے مالک کے ہے، مولا کے ہے، یہ میں کیسے آپ پر فروخت کروں؟ عبداللہ ابن عمر تو امتحان سے اس بچے کو آزماتا تھا کہ کیسا بندہ ہے. کہاں بیٹا ایک بکرا ہمیں بیچ دو، آپ پیسے بھی لے لیں گے اور ہم ابھی اس کے گوشت کو پکا کر آپ کو بھی کھلائیں گے، ہم بھی کھائیں گے. کہاں مالک کو کیا جواب دوں؟ کہاں مالک کو کہوں کہ بھیڑیا نے اس کو کھایا ہے؟ تو مالک کو یہاں ہے نہیں، پیسے بھی لو کہ گوشت بھی کھاؤ گے اور مالک کو یہ کہو. تو اس غلام نے، اس بدوی نے قبلہ رخ ہو کر
انگوری آسمان کو اٹھایا کہ میرا مالک تو نہیں ہے، فَأَيْنَ اللَّهُ اَيْنَ رَبِّي، میرا رب کہاں ہے؟ یا وہ نہیں ہے؟ رب تو ہے، یہ ہے۔ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے کہ قیامت کے دن سخت وقت میں جب لوگ اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اسی وقت 7 آدمی ایسے ہوں گے کہ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے اور خوشیاں منائے ہوں گے۔ اس میں ایک ہے رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، ایک آدمی اپنے دل میں اللہ کو لائے حاضر کرے، کوئی بھی نہ ہو اور وہ یہ آنسو بہائے، اللہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے۔ خدا کی قسم اللہ کی ہمارے ساتھ بہت محبت ہے، خدا کی قسم اللہ کو ہم بہت پیارے ہیں، اللہ کی ہمارے ساتھ بہت محبت ہے، ہمیں ایمان کی نعمت سے نوازا ہے، ہمیں صحت و عافیت عطا فرمایا ہے، دنیا کے نعمتیں دیے ہیں، یہ سارے نعمتیں اللہ نے آپ ہی کے لیے پیدا کی ہے۔ اللہ کی کتنی مہربانی ہے۔ طبرانی کہ معجم کبیر میں ایک حدیث ہے، مفہوم ایسا ہے کہ ایک آدمی کے دل سے صرف یہ لفظ نکلے کہ اللہ، 3 دفعہ رب العالمین آواز دیتا ہے، کیا مانتے ہو میرے بندے، کیا مانتے ہو میرے بندے، کیا مانتے ہو میرے بندے۔ اتنا مہربان، دلوں میں یہ استحضار لانا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جب رب العالمین قیامت کی دن پوچھے گا، انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین، آپ نے ان لوگوں کو کہا تھا کہ میری اور میری ماں کی عبادت کر، اللہ کو تو پتہ ہے، اس نے نہیں کہا، نہ پیغمبر یہ کر سکتا ہے، لیکن لوگوں پر اتمام حجت کے لیے رب العالمین یہ پوچھے گا، آپ نے کہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہے گا، ما قلت لهم الا ما امرتنی به، اللہ آپ نے جو فرمایا ہے وہی پہنچایا ہے۔ لیکن اللہ کے اس سوال کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ایسی ہیبت طاری ہو جائے گی کہ ہر بال کے نیچے سے تمام مسامات سے پسینے کی جگہ خون نکل جائے گا، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ جب پیغمبروں کا یہ حال ہوتا ہے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ اور حدیث شفاعت ہے بخاری میں اور مسلم میں کہ کوئی اللہ کے سامنے شفاعت کے لیے کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی کانپ رہا ہوگا کہ نہیں میرا کام نہیں ہے، میں نہیں کہہ سکتا۔ حضرت نوح علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر بھی کانپ رہا ہوگا، یہ میں بھی نہیں کر سکتا، لستو منا کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بھئی اللہ کا دربار ہے، یہ اللہ پوچھے گا، یہ دن ہمارے اوپر آنے والا ہے، ضرور آنے والا ہے، ہم کو تیاری کرنی چاہیے، اور بہت آسان نسخہ ہے، کوئی بھی نہ ہو، کوئی بھی نہ ہو، اللہ کے سامنے گڑگڑا کر رویا کرو اور یہ کہو، یہ دل میں استحضار رکھو، عقیدے کی بات نہیں، استحضار رکھو، یا اللہ میں تو آپ کے حضور کھڑا ہوں گا، میرے تو کوئی عمل نہیں، اللہ میں آپ کے سوالات کا جواب کیسے دو؟ واقعی ہے ایسے، ہم سے پوچھے گا آپ نے نماز پڑھا ہے، ہمارا کیسا نماز ہے؟ نماز میں تو ہمارا بیان اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، نماز میں تو ہم اپنے تجارت اور اپنے معاملات کے حساب سے تب کرتے ہیں، ہمارا روزہ اور روزہ پھر افطاری اور سحری کون سے حلال و حرام پہ ہمارا ہوتا ہے؟ ہم یہ اعمال اللہ کے سامنے پیش کریں گے؟ نہیں، یہ کھوٹے سکے اللہ کے ہاں ہم نہ پیش کر سکتے ہیں، اور نہیں ہمارے نجات کا ذریعہ ہو سکتا ہے، بس اللہ کچھ بھی نہیں، اللہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں کہ آپ کے سامنے پیش کرے عقیدے کے سوا۔ اللہ صرف یہ ہے کہ میں آپ کو مانتا تھا، عمل کی ہے رب العالمین، لیکن وہ عمل آپ کے سامنے پیش ہونے کے قابل نہیں ہے، پھر اللہ کرم کرے گا۔